ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے چلے عورت کے حقوق کی۔ عورت کے بنیادی حقوق کون دے گا؟ عورت کے حقوق ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ انسان خود جو اپنی خواہشات پوری کرنے میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے، سو کالڈ محروم عورت جو رد عمل کے طور پر کوئی بھی غلط رولز بنا دے، یہ سپر پاور ملک اور کلچرز جو پوری دنیا کی اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، کیا وہ عورت کے حقوق دیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مدبر اور رب مانتے ہیں، تو جو پیدا کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے، پھر یہ حق بھی اس کا ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے، ہمیں حقوق و فرائض دے۔ عورت کے حقوق جب اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کریں گے تو نہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ مرد کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ پوری سوسائٹی اور فیملی میں ایک توازن اور بیلنس رہے گا۔ اور یہ حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں بیشتر جگہ پر عورت کے حقوق کا ذکر کیا، اور بلکہ پوری کی پوری عورتوں کے حقوق پر سورہ نساء نازل کرتی۔ ذرا غور کیجئے، آج عورت کیا حق مانگ رہی ہے؟ وہ رائٹس مانگ رہی ہے جس کی طرف وہ ویسٹرن کلچر نے ہمیں لگا دیا ہے، باہر نکل کر کمانے کا حق، پھر یہ حق کہ میری سیلری مرد کے برابر ہو، پھر یہ حق کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے یہ حق دو کہ میں ماڈل ایکٹریس بن کے بے پردہ بنوں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کروں، تاکہ معاشرے میں ریپ بڑھے، خاندان ٹوٹے، نکاح سے مجھے آزاد کر دو تاکہ مجھے تحفظ دینے والا کوئی نہ ہو، باپ، شوہر، بھائی کی سرپرستی سے مجھے آزاد کر دو، یہ میرے قوام نہ بنے تاکہ میرا خیال رکھنے والا، تحفظ دینے والا کوئی نہ ہو، شوہر کو طلاق دینے کا حق دو تاکہ دن بھر جتنی بار مجھے غصہ آئے میں اس حق کو استعمال کروں، میریٹل ریپ اور بچہ پیدا کرنے میں چاہوں تو کروں، نہ چاہوں تو نہ کروں، تاکہ نسلیں ہی نہ بڑھیں، جب بوڑھی ہو جاؤں تو اولڈ ہوم میں دھکے کھاؤں۔ عورت کو چاہیے کہ حقوق وہ مانگے جو اللہ نے اسے دیے ہیں۔ آج جو عورت کے حقوق NGOs، لبرل لوگ مانگ رہے ہیں نا، وہ تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو دے دیے تھے، اور وہ آج کی طرح صرف کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ عورت نے ان حقوق سے فائدہ اٹھایا، انہیں عملاً انجوائے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے وہ امپلیمنٹ کیے۔ جو معاشی امپاورمنٹ آج عورت مانگ رہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ عورت کو گھر بٹھا کر کھلاؤ، تحفظ دو، مرد کو قوام بنایا تاکہ عورت کو تحفظ دے، نہ نفقہ دے، اور اب تک پر وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی جو وہ اٹھا نہ سکے، وہ ڈالی ہیں جو وہ اٹھا سکتی ہے، وہ نہیں ڈالی جو اس کی روح اور جسم اور جذبات پر بوجھل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی شہزادی بنایا ہے، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، عورت کو گھر کی کوئین بنایا ہے۔ ہم اس ساری کی ساری جائیداد کو چھوڑ کر وہ بننا چاہتی ہیں جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ کیا بننا چاہتی ہیں؟ وہ عورت جو ایک محل میں رہتی ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی ہی کیوں نہیں، وہ عورت سب سے بڑی شہزادی، سب سے بڑی ملکہ، سب سے بڑی کوئین ہے، جو ایک جھونپڑی میں بھی رہتی ہے لیکن اس تک کسی مرد کی رسائی نہیں۔ اور وہ عورت جو باہر نکلتی ہے اور ہر مرد کی آنکھ کی رسائی اس تک ہے، وہ ایک خادمہ، جو کہ ایسی خادمہ ہو جو کہ پہلے زمانے میں جگہ جگہ پر سیل آؤٹ ہوتی تھی، جیسے کہ خادماؤں کا دور تھا، لونڈیوں کا دور تھا، اس سے بھی کئی گنا برتر ہے، جس تک ہر آنکھ کی رسائی موجود ہو۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کی عزت بنایا ہے، گھر کا وقار بنایا ہے، عورت کے ساتھ ہی معاشرہ ہے، عورت ایک خوبصورت چیز ہے، عورت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سلجھے اچھے معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، عورت ہی وہ چیز ہے جو آنے والی نسلوں کو
پروان چڑھاتی ہے، عورت ہی وہ ہے جس سے زمانہ ہے، اور وہ عورت جب بے لگام ہو جائے تو اس کی حیثیت ایک چونٹی سے بھی نیچے ہے۔ تو عورت یہ سمجھے کہ جو حقوق وہ مانگ رہی ہے وہ حقوق نہیں، اس کے قدموں کی بیڑیاں ہیں، وہ اس کی تباہی کا سماں ہے، وہ اس کی بربادی کا امکان ہے۔ جو حقوق اسے اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس میں اس کی بقا ہے، اس میں اس کی عزت ہے، اس میں اس کی فلاح ہے، اس میں اس کی کامیابی ہے، اس میں اس کا دین ہے، اس میں اس کی دنیا ہے۔ اور رہی بات جاب کرنے کی، رہی بات تجارت کرنے کی، رہی بات بزنس کرنے کی، تو اسلام عورت کو اس چیز سے نہیں روکتا شریعت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی بہت رئیس خاتون تھی، تجارت کرواتی تھی، اپنے مال کو ایکسپورٹ کرتی تھی۔ انہوں نے تو اسلام کے بعد بھی یہ چیز جاری رکھی، لیکن جو ہے انہوں نے کسی چیز کو روکا نہیں اس معاملے سے۔ تو کیا یہ مطلب کہ انہوں نے شریعت کی حدود کو پامال کر کے ایسا کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں ایسا کیا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس چیز سے؟ اسلام عورت کو ہر طرح کا رائٹ دیتا ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کے اندر رہتے ہوئے، طریقہ کار کو بہترین اپناتے ہوئے۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو اپنے گھر میں رہ کر، اپنی چار دیواری میں رہ کر آپ کوئی ہوم بزنس کر سکتی ہیں، آپ کوئی آن لائن کام کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بے پردہ باہر جو ہے گلیوں سڑکوں میں نکل جائے اور اس طرح کریں۔ یہ عورت کے حقوق نہیں۔ عورت کے حقوق کا نعرہ لگانے والے خود ہی عورت کے حقوق کے قاتل ہیں۔ ان رائٹس کو استعمال کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اور رائٹس نہ بنائیں جس میں آپ کی بربادی ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت کا مطلب ہی پڑتا ہے۔ خدارا اپنی قدر کو پہچانے، خدارا اپنے آپ کو پہچانے، خدارا اپنے دین کو پہچانے، خدارا آخرت کو پہچانے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اگلی سال شاید کہ ہمیں نہ آئے۔ تو ان حقوق جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کو استعمال کریں، نہ کہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کر ان لوگوں کو اپنا رائل ماڈل بنائیں جن ملکوں میں ریپ کی سطح اتنی زیادہ ہے، جو کہ عورت کے حق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ ملک کے جدھر عورتیں بوڑھی ہو جانے کے بعد اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، وہ ملک جہاں پر عورت کی عزت ایک پیٹ سے بھی بری ہے۔ تو کیا ایسے لوگ عورت کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، عورت کی اپنی ایک ذات ہے جسے ہم نے بڑا مقدس، مطہر، خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور معاشرے نے، اسلامی معاشرے نے اس کو عزت، وقار سب کچھ دیا۔ وہ عورت وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے معاشرے سے انسپائر ہے جہاں پر عورت کو ایک پیٹ سے بھی برا سمجھا جاتا ہے، اس کے حقوق، اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے، اسے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کی ریپ کی شرح اتنی زیادہ ان ممالک میں ہے کہ اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا ان سے انسپائر ہو کر پاکستانی یا اسلامی عورت جو ہے حقوق کا دعویٰ کرتی ہے اور حقوق کا نعرہ لگاتی ہے؟ خدارا تباہی کی طرف نہ جائے، اپنی قدر کو پہچانے، جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو فلاح کی طرف لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔